اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کی موت اور زندگی کو پیدا کیا، مقصد میرے پیش نظر کیا تھا؟ میں انسان کو آزمانا، ایوکم احسن عملا، انسانوں میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے اور برا عمل کون کر کے آتا ہے، کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا، جو بیان ہمارا چل رہا تھا، عقل صحیح سمت میں استعمال کرو، مذہب آپ کو کہتا ہے، اور پھر آپ کی عقل جب صحیح سمت میں استعمال ہوگی تو صحیح فیصلے ہوں گے۔ جو آج کے نام وہ عقل استعمال کرنے کا تو کہتے ہیں، لیکن صرف اتنی عقل استعمال کرواتے ہیں جو ان کی خواہشات تک لے کے جائے۔ جو عقل خواہشات میں رکاوٹ بن رہی ہو اس کو وہ وہاں کہتے ہیں نا 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 نا، یہاں عقل آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ تو اس کو قرآن نے کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ کچھ لوگ گاڈ لیس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی گاڈ نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ گاڈ سب کا ہوتا ہے، کوئی حقیقی گاڈ کو گاڈ مانتا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے۔ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ نہیں ہوتا بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا، تو ہمیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات ہمارے لیے اور ہمیں پیڑے کھانے کے لیے، کیا یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ ہمیں ایویں بنا دیا، نا نا نا۔ اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں انسان سے پہلے بھی مخلوق ہے جن کو جانور کہا جاتا ہے، حیوان کہا جاتا ہے۔ ان جانوروں کے پاس خواہشات تو ہیں، لیکن کھوپڑی بولو